अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, डिसलेक्सिया मयर्स बिल 2022 पार्लियामेंट ने पास किया और इसके ऊपर खसूसी तौर पर रोशनी डाली है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम ज़ेब जाफ़र साहिबा ने उन्होंने ये कहा है कि ये बिल पास करने का मकसद ये है कि डिसलेक्सिया एक जहनी मर्ज के जो बच्चे होते हैं जिनके लर्निंग में प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, यानी कि वो स्लो लर्नर्स होते हैं, अब उनकी तालीम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेगी और उनकी एजुकेशन के प्रोसेस में जितने भी हर्डल्स हैं वो कम करने में इस बिल से मदद मिलेगी। इस बिल को पास किया पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, इसको पास किया गया और उसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसके ऊपर साइन करके इससे कानून की शक्ल दे दी और इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या ये मरहला वार इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या ये पहले विफाक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में, इसके असरात क्या होंगे, इस अहम मौजू के ऊपर, डिसलेक्सिया मर्ज के ऊपर जानने के लिए आज हमने अपने शो को तरतीब किया। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर मुर्तजा शेख साहब मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इस डिसलेक्सिया मर्ज के क्या होते हैं। इसके साथ साथ माहिर तालीम ने भी हमें ज्वाइन किया, नूर इलाही साहब ने, जो कि एक मेंटली रिटार्डेड एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन के इदारे के साथ मुंसलिक है। इन दोनों से जानेंगे डिसलेक्सिया मर्ज के ऊपर और इस बिल के ऊपर कि इसके अहम नुकात क्या हैं और पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर इसके ऊपर क्या असरात होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो को ज्वाइन करने का। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल के बारे में जान लिया, डिसलेक्सिया स्पेशल मयर्स का ये जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बता दें कि लफ्ज दरअसल है क्या, डिसलेक्सिया है, डायसलेक्सिया है, इसके मानी क्या होते हैं? जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिसको हम लोग प्रोनाउंस डिसलेक्सिया के तौर पे करते हैं। इसके साथ और भी थोड़ी सी होती हैं, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आती है। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं उसमें बीमारी की शिद्दत ज़्यादा होती है, लोगों के अंदर मसाइल ज़्यादा होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन ये ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर उस बच्चे का या बड़े का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है कि वो बाकी चीजें बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। उनको जो मसला आता है वो पढ़ने में, किसी चीज की स्पेलिंग करने में या लिखने में आता है, या उनके अल्फाज हरूफ को उनकी आवाज के साथ कनेक्ट करने में मसला आता है। तो डिसलेक्सिया हम लोग उसको कहते हैं जब एक बच्चे को कुछ मिलते जुलते हरूफ के अंदर फर्क करने में मसला होता है और उसकी वजह से वो पढ़ने में भी, यानी कि उनकी जो रीडिंग कैपेसिटी होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। वो अल्फाज कुछ और बोलते हैं और समझते कुछ और हैं। और इसी तरह उनकी जो रूटीन है, खास जो स्कूल के अंदर या की परफॉर्मेंस, उसकी वजह से कम्प्रोमाइज होती है। और हाँ, अफसोस के साथ मसला ये है कि हमारे माशरे में क्योंकि टीचर्स भी इतने उस तरह से ट्रेन नहीं होते कि वो इस चीज की निशानदेही करें और उसके साथ फिर वो बच्चे को डिग्रेड करके या फैमिली की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस की बेस पे वो चीजें बिगड़ जाती हैं और उनकी ट्रीटमेंट में भी देरी आती है और डॉक्टर मसाइल साहब, बनते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे मरीज या ऐसे छोटे बच्चे जिनको ये जहनी मर्ज होता है, यानी कि उनके पढ़ने पढ़ाने के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा ग्रेव हो जाते हैं, तो ये कैसे पता चलता है आप लोगों को? कोई बुनियादी टेस्ट होता है इसका? आप लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? क्या सालों साल ट्रीटमेंट्स चलते रहते हैं इस जहनी मर्ज के? देखिए, ये एक तो इसको हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जी ये बीमारी नहीं है तो हम्म। इसका उस तरह इलाज नहीं है, ये डिसेबिलिटी है। तो इसके साथ ज्यादातर लोग तो काफी आगे जाके अपनी लाइफ में गुजारा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर इसकी इसकी जो इंटेंसिटी है ज्यादा हो तो वो अब उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात, इनकी निशानदेही ज्यादातर ट्रेन टीचर्स या आपके जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो करते हैं, या पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हो और उनको इस चीज की थोड़ी सी भी समझ हो तो वो इस चीज को पिकअप कर सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से मुख्तलिफ हर इंडिविजुअल के जो ट्रीटमेंट प्लान होता है
اس کو ڈفرینٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی پہلے اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہ اس کو مسائل آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ملٹیپل ٹیم ایک بنائی جاتی ہے جس کے اندر ملٹیپل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اس میں ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، ایجوکیشنل اسپیشلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو بنا کے، اسپیشلائز پروگرام کو بنا کے اس بچے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جس سے بہت زیادہ فرق آتا ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر تو ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ 10% پاپولیشن کے اندر لوگوں کے اندر ڈسلیکسیا ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑی فگر ہے. پاکستان میں کیونکہ اس چیز کو مانا ہی نہیں جاتا اور اس کو نشاندہی نہیں کی جاتی، تو اس کی جو کیا کہتے ہیں اعداد و شمار ہے ان کا ہم لوگ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا ہے. نور الہی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے ڈسلیکسیا اسپیشل میئرز 2022 کا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیا یہ مرحلہ وار جو ہے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس کے اثرات کتنے آپ پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ 2022 پارلیمانی سیکرٹری برائے فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ زید جعفر صاحب نے میرے خیال میں چند روز قبل اس بات کی تعریف کی ہے کہ اس نئے قانون سے منسلک افراد جو اس میں مبتلا ہیں بچے تعلیم اسی طرح سے حاصل کریں جیسا کہ نارمل بچے حاصل کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا، جس نے بھی یہ بہت اچھا یہ سٹیپ لیا ہے انہوں نے. تو یہ نیا قانون جسے یا اسپیشل میزرز بل 2022 کہا جاتا ہے، حال ہی میں میرے خیال میں منظور ہوا پارلیمنٹ میں، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیورو ڈائیورسٹی جو اس کو ڈائگنوز کرتے تمام انسانوں میں دماغی افعال کے اس اسپیکٹرم پر زور دیتی ہے، اور یہ تجویز کرتی ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے نقطۂ نظر کو بہت اس کو بہتر طور پر سمجھیں، اور ہمیں نہ صرف دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ ان کے دماغ سے سوچنا چاہیے. تو وہ چینی ایک کہاوت ہے نا، کہتے ہیں کہ مجھے مچھلی کھانا نہیں، مجھے مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو میرے خیال میں ان بچوں کو، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، انہیں ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈسلیکسیا کا کوئی مریض ہے اور اس کا بچپن میں نہیں پتا چلا کہ اس کی لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا لرننگ چیلنج کا اسے سامنا ہے، پھر اگر ایسے کوئی پیشنٹس چھوٹ جاتے ہیں جیسے پاکستان میں پتہ بھی نہیں چلتا، بر وقت تشخیص بھی نہیں ہو پاتی، تو پھر اس کے بعد اگلی لائف میں جا کے، یعنی کہ بڑے میچور لائف میں، پریکٹیکل لائف میں آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، انہیں کیا کیا چیلنجز کا سامنا رہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے کامن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ میں ایمفسائز کروں گا کہ ڈسلیکسیا کا پیشنٹ کسی بھی ایج میں اپنے اندر امپروومنٹ لا سکتا ہے. یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ اس کے اندر امپروومنٹ نہیں آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کم عمر کے اندر ایسے بچوں کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے، میں نے جس طرح بتایا کہ استاد اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے اور والدین بھی نہیں ہوتے، تو ان کی طرف سے سختی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے بچہ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار، سوشل انگزائٹی کا شکار بھی ہوتا ہے. وہ لوگوں میں بولنے سے بھی کتراتا ہے، وہ جگہ میں جانے سے بھی کتراتا ہے، وہ اس کو اپنی اہمیت بھی نہیں محسوس ہوتی، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ کمی ہے. ایک تو یہ چیز ہے جو کہ فیوچر میں بھی پھر وہ چیز بڑھاتی ہے، کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس یا چائلڈہڈ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ پوری زندگی رہتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ ایڈلٹہڈ میں بھی چلا جائے تو اس کے اندر بھی اس سے ریلیونٹ بھی آ سکتے ہیں. دوسرا، وہ جو ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ مختلف ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ جی لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم انٹریکشنز ہوں. اگر ان کو ان کی کام کی وجہ سے پروموشن بھی مل رہی ہو تو وہ کتنی دفعہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کی وہ چیز سامنے نظر نہ آ جائے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی چیز پرفارم نہیں کر سکتے، یہ لوگ بہت کامیاب لوگ بھی ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم لوگ ان کی ایک کیٹیگری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیو جابس کو بھی ڈسلیکسیا ہے کسی حد تک، اور مارک زکربرگ کو بھی ایک قسم کا ڈسلیکسیا ہے، اور اس کے اندر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اور مسائل بھی ہیں.
لیکن اسی طرح کافی لوگ بہت اچھی پرفارم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بعض میں جا کے مینج بھی کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جن کو یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکتے، لیکن اس بل کی وجہ سے اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا ان کے لیے. اس کے لیے خالی یہ ہے کہ جو ان کو ڈی موٹیویٹ اور ڈیگریڈ کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا، تو اس سے کافی چیزیں بہتر ہوں گی. نور صاحب، آپ کا کیونکہ تعلق ایک مینٹلی ریٹارڈڈ ادارے سے بھی ہے جہاں پر فزیکلی چیلنج اور مینٹلی چیلنج بچیوں کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسا بل پاس کرنا تو بہت ضروری تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ اس میں تو میرے خیال میں بہت زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کوشش کرتا ہے انسان کسی بھی کام کے لیے تو خود بخود رستے جو ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں. تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور یہ ہے واقعی ہی ایک بہت چیلنج ہے، کہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایسے بچوں کے لیے کام کرنا. مطلب نارمل بچوں کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے کرتا ہے جس طرح نارمل ایجوکیشن میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو بچے ہیں نا خصوصی بچے اور خصوصی توجہ کے مستحق، تو یہ بہت ہی اچھا ہے. انشاءاللہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا. کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، بس انسان سٹارٹ کر لے. نور، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح ڈسلیکسیا کا یہ بل اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے اسپیشل بچوں کے لیے، کیا سمجھتے ہیں اسپیشلی ٹرین ٹیچرز ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ٹیچرز کیا اس طرح کے کم ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو اسکول کے لیول کے اوپر ہی بہت زیادہ گروم کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل ٹیچرز کی زیادہ لرننگ کی ضرورت ہے؟ جی بالکل بالکل، ان کے لیے ٹرینرز ہوتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. ہمیں بھی ٹریننگ دی گئی ہے، ہمارے سیشنز ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، ایبٹ آباد میں ہوئے ہیں، تو ابھی ہم نے اسلام آباد بھی جانا ہے. تو اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ بہت لازم ہے. تو میں نے کہا نا، آپ کو رستے ملتے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ ملتے جاتے ہیں، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ٹریننگ مسٹ ہے. اور سب سے جو مین چیز ہے نا، جو مین سب سے خاص بات جو ہے، وہ کہتے ہیں نا اول درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو اس میں پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو پیرنٹس آپ کو بتائیں گے کہ بچے میں کیا کیا اس میں جو ہے میں دشواری ہوتی ہے، کس کس طرح سے بچہ ریئیکٹ کرتا ہے، کیا اس میں کمی ہے. تو وہ سب سے مین رول جو ہے نا ان کا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو ہے نا کاؤنسلنگ اور ان کی بھی ٹریننگ مسٹ ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہماری ہر ماں ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، اور والدین کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے اس میں، ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ، ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ. نور، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ والدین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں وہی بچے یا بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیسی عادات ہیں، لرننگ کا اس کا لیول کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں کوئی مینٹلی چیلنج بچہ ہو یا ڈسلیکسیا کا پیشنٹ ہو تو اسے پیرنٹس جو ہیں گھروں میں ہی اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ شیئر نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ہیں، اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس طرح کے بھی کیسز آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ جی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جی بہت زیادہ. اور ہم لوگوں کو جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان بچوں کو آپ باہر نکالیں، ان کا بھی رائٹ ہے، ان کے بھی رائٹس ہے. جس طرح کے نارمل بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ جاتے آتے ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے. تو ان بچوں کو تو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو ہم لوگ جو پیرنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر والدین تو مان جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں ہی بچوں کو رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، بس ہم ان کو گھر میں ہی دیکھ لیں گے. تو یہ میرے خیال میں ان والدین کو لازم اس چیز پہ سوچنا چاہیے، اور ان بچوں کو ان کا حق جو ہے اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے، لازمی ان کے ساتھ برابری کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ویورز، یہ تھے ہمارے دونوں گیسٹ جنہوں نے ڈسلیکسیا یعنی کہ جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے، جو بچے سلو لرنرز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے لرننگ کے پیٹرنز جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی. سائیکالوجسٹ کی آپ نے باتیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کا ڈیٹا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں لرننگ ڈسیبلٹی کے کتنے بچے ہیں، ان کا اعداد و شمار کتنا، اور کتنے زیادہ جو ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں آگے کام بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
एक टीचर से भी बात की जो कि जिनका ताल्लुक ऐसे ही बच्चों के साथ होता है जो कि फिजिकली चैलेंज होते हैं, जो कि मेंटली चैलेंज होते हैं, यानी कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि ऐसे बच्चों के वालिदैन की मोटिवेशन करना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करें। अगर कोई बच्चा स्लो लर्निंग कर रहा है, डिसलेक्सिया है या कोई भी और लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसे मसला हो रहा है लिखने पढ़ने समझने में, तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उस बच्चे को भी आगे लेकर आए, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। ऐसे बहुत सारे ज़हनी अमराज के पाकिस्तान में इदारे कायम हो चुके हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी भी हो रही है और अगले आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी भी आती जाएगी। लेकिन पेरेंट्स की, टीचर्स की, साइकोलॉजिस्ट की और पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी बच्चों के मेंटली चैलेंजेस हैं उनको कोप अप करने के लिए इकट्ठे मिलकर आगे आए। आपने देखा मेरा शो, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।